فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی حکمات۔ آج کی نشست میں حکمت 136 پڑھیں گے۔ جس کتاب سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ اس نشست میں ہم حکمت 136 کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اس کی شرح و تفسیر بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حکمت 136 کی عربی پڑھتے ہیں۔ وقال علیہ السلام الصلاة قربان كل تقی الحج جہاد كل ضعیف لكل شیء زکاة وزکاة البدن الصیام وجہاد المرأة حسن التبعل۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا، نماز ہر پرہیزگار کے لیے تقرب کا باعث ہے اور حج ہر ضعیف و ناتوان کا حج ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت ہے۔ آئیے سامعین، اب ہم اس حکمت کی سند پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب مصادر نہج البلاغہ میں، مرحوم خطیب لکھتے ہیں کہ یہ حکیمانہ کلام نہج البلاغہ سے پہلے کتاب تحفہ العقول میں آپ علیہ السلام کے بعض ارشادات کے ضمن میں نقل ہوا ہے، اور یہ جملہ کہ وجہاد المراعۃ حسن تبعلو، تھوڑا سا یہاں پہ بہت باریک لکھا ہوا ہے اس لیے بعض دفعہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اور یہ جملہ ہے وہاں مذکور نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی میں نے پڑھا، وجہاد المراعۃ حسن تبعل ہے، میرے خیال یہی ہے، اس کی یہ جملہ وہاں پر مذکور نہیں ہے، لیکن یہ جملہ پہلے اور دوسرے جملوں سمیت کتاب خصال میں ذکر ہوا ہے، جبکہ یہ جملہ فروع کافی میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 4 صفحہ 121۔ پھر لکھا ہے تحفہ العقول کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوا کہ آخری جملہ بھی کچھ فرق کے ساتھ وہاں مذکور ہے۔ حوالہ تحفہ العقول صفحہ 111۔ اور اب آئیے ہم شرح و تفسیر جانتے ہیں اس حکمت کی۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے قرب الہی کا بہترین وسیلہ۔ تفصیلات یوں ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس نورانی کلام میں بعض اہم احکام الہی کے فلسفے و آثار کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جو حکمت 252 میں بھی کافی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز ہر پرہیزگار کے لیے تقرب کا باعث ہے، اور حج ہر ضعیف و ناتواں کا جہاد ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز تقرب الہی کا بہترین وسیلہ ہے، جسے روایات میں مومن کی معراج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے مستدرک السفینۃ البحار، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ 343 ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ قرب الہی میں نماز کی تاثیر سے متعلق بہت ہی جامع اور حسین تعبیر ہے، لیکن امام علیہ السلام نے تقوی کو اس کی شرط قرار دیا ہے، ایسا تقوی جس کے سبب انسان نماز کے پر کے ذریعے آسمانوں اور ملکوت پروردگار کی طرف پرواز کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی سے متعلق ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کو صرف متقین سے
قبول فرماتا ہے، متقین سے قبول فرماتا ہے۔ اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ قربانی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے وسیلے سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے، خواہ وہ وسیلہ عبادات میں سے کوئی جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ، یا کوئی جانور مثلاً بھیڑ وغیرہ ہو، یا راہ خدا میں دیے جانے والے صدقے کی صورت میں ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ قربان قرب کے مادے سے لیا گیا ہے، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ ہمارے مقام بحث میں یہ لفظ و صفہ معنی یعنی وہ چیز جو تقرب کا وسیلہ بن جاتی ہے، تو ہمارے مقام بحث میں یہ لفظ و صفہ معنی رکھتا ہے۔ یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہ مصدر ہے جو کہ وصفی واو سواد فے چھوٹی ہے، وصفی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہی اس جملے کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، مجھے لگتا ہے شاید میں نے کئی غلطی کی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لکھا ہے بعض نے کہا ہے کہ قربان قرب کے مادے سے لیا گیا ہے، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ ہمارے مقام بحث میں یہ لفظ وصفی معنی یعنی وہ چیز جو تقرب کا وسیلہ بن جاتی ہے، تو یہ وصفی معنی رکھتا ہے۔ یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہ مصدر ہے جو کہ وصفی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور حج کو ہر ضعیف کا جہاد قرار دینا اس بنا پر ہے کہ حج کرنا ایک طرف تو نفس کے ساتھ جہاد ہے، اور پھر یہ کہ دشمن سے جنگ کے آثار کا بھی حامل ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ حج کے منظر میں اس میں موجود اتحاد کو دیکھ کر دشمن پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اس بنا پر حج دشمن سے جہاد کے فلسفے کے ایک حصے کو عملی بناتا ہے، یہاں تک کہ حج میں شرکت کرنے والے جو حج کی تکلیفات کو سہتے ہوئے اور کبھی طویل مسافتوں کو پیدل طے کرتے ہوئے نیز نیند اور آرام سکون کو خیر بات کہتے ہوئے میدان جہاد کے لیے مشق کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام روزے سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، کیونکہ روزہ ظاہراً بدن سے کسی نہ کسی چیز کو کم کر دیتا ہے، مگر در حقیقت اس کی برکات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ظاہراً مال کو کم کرتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں ناقابل انکار برکات پائی جاتی ہیں۔ نباتات کی دنیا میں بھی یہ مطلب بہت سے درختوں میں عملی طور پر مشاہدے میں آتا ہے، یعنی ان کی شاخیں بکثرت کاٹ دی جاتی ہیں، مگر بعد میں یہ غیر معمولی طور پر بڑھنے لگتی ہیں۔ بقول شاعر، یہاں پہ ہم ترجمہ پڑھیں گے کیونکہ یہ جو شعر لکھا ہے یہ میں پڑھ دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اصل میں عربی کا شعر ہو تو اس کو پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، زیر زبر پیش پراپر نہ ہو تو غلطی ہو سکتی ہے، اور فارسی مجھے آتی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے زکوٰۃ مال بدرکن کے شاخ رزرا چوں باغبان ببرد بیشتر دہد انگور۔ یہ فارسی تھی جس پہ ترجمہ لکھا ہے کہ مال میں سے اس کی زکوٰۃ نکالو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیل کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ انگور دینے لگتی ہے۔ آئیے اس میں پڑھنے میں جو غلطی ہوئی آپ لوگ درگزر کیجیے گا اور اللہ معاف کرے، اور آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ بہتر انداز میں شوہرداری کریں، کیونکہ جس طرح میدان جہاد میں بہت سے مشکلات ہوتی ہیں، جیسے جان و مال کا خرچ کرنا، بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے جدائی، اور بعض مواقع پر جسموں پر لگنے والے شدید زخم وغیرہ بھی سہنے پڑتے ہیں، اسی طرح عورت کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے خانہ داری کی تکالیف اور کبھی شوہروں کے اعتراضات اور طعنوں کو برداشت کرنا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اسبغ بن نباتہ رضی اللہ، جو امام علی علیہ السلام کی خاص اصحاب میں سے تھے، آپ علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں پر جہاد کو فرض کیا ہے، پس مرد کا جہاد اپنے جان و مال میں سے خرچ کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، اور عورت کا جہاد اپنے شوہر کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرنا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ 9 حصہ نمبر 1۔ پھر لکھا ہے سیوطی کی کتاب دار المنصور، یہ منصور جو ہے میم نون سے ہے، اس میں سین نہیں ہے، نہ سواد ہے بلکہ سے ہے۔ دار المنصور میں منقول ایک اور حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ اسما
جو کہ طائفہ انصار میں سے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، یقین جانیے مشرق و مغرب کی جو بھی عورت میرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی بابت سنے گی، یہی رائے رکھتی ہوگی کہ جو میری ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مردوں اور عورتوں پر حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم عورتیں محرومیوں اور سختیوں سے دوچار ہیں، کیونکہ ہمیں تو صرف گھر میں رہ کر مردوں کی خواہشوں کی تکمیل کرنا پڑتی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو جنم دیتی ہیں، لیکن آپ مرد حضرات ہم پر برتری رکھتے ہیں۔ جمعہ و جماعت، بیماروں کی عیادت، تشییع جنازہ، حج اور سب سے بڑھ کر راہ خدا میں جہاد وغیرہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ جب آپ میں سے کوئی حج یا عمرے یا جہاد میں شرکت کے لیے نکل جاتا ہے تو ہم آپ کے اموال کی حفاظت کرتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے لباس تیار کرتی ہیں اور آپ کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے کون سے ثواب میں شریک ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مکمل طور پر اصحاب کی طرف کیا اور فرمایا، کیا سب نے اس عورت کی باتیں سنی؟ دینی امور کے بارے میں ان سے بہتر باتیں یقیناً تم لوگوں نے کسی سے نہیں سنی ہوں گی۔ سب اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا گمان نہ تھا کہ ایک عورت اتنے اچھے مطالب بھی پیش کر سکے گی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اے خاتون لوٹ جاؤ، اور جو عورتیں تمہارے پیچھے ہیں انہیں بتا دو کہ تم میں سے کسی کا اچھے انداز میں شوہرداری کرنا، اس کی رضامندی حاصل کرنا اور اس کی رائے کے موافق عمل کرنا ان تمام اعمال خیر کے برابر ہے۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور پھر لکھا ہے کہ اس پر وہ عورت تکبیر و تحلیل کرتے ہوئے چلی گئی۔ اب یہاں پہ حوالہ جات نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلے تکبیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یعنی اللہ اکبر کہنا، جبکہ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ جملہ یہ جو ختم ہوا، اس کا حوالہ ہے دار المنصور جلد نمبر 2 صفحہ 153 اور سورہ نساء کی آیت 34 کے ذیل میں۔ اب سامعین، یہاں پر ہم نے تفسیر بھی پڑھ لی اور اس کا اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیڈنگ آ گئی ہے نکتہ۔ تو اس نکتے میں صرف ایک ہی نکتہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جس کا عنوان ہے احکام کا فلسفہ۔ لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام احکام الہی میں بہت سے فلسفے اور حکمتیں ہوتی ہیں اور وہ سب ہماری طرف پلٹتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ ہے جو حکمت سے خالی کسی بھی کام کا حکم نہیں دیتا اور نہ بلا دلیل کسی کام سے روکتا ہے، چونکہ وہ خود کامل اور بے عیب ہستی ہے۔ لہٰذا ان احکام کے فلسفے اس کی پاک ذات کی طرف نہیں پلٹتے، بلکہ یہ سب انسانی نفوس کی تربیت کے لیے ہیں۔ اس مطلب کو ہر وہ شخص سمجھتا ہے جس کی اللہ کے حکیم ہونے کی طرف ذرا بھی توجہ ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو احکام کے مصالح و مفاسد اور حسن و قباح کے تابع ہونے پر اعتراضات کرنے لگے ہیں، حالانکہ قرآن مجید اور اسلامی روایات دونوں ہی میں بہت سے احکام کے فلسفوں کی طرف تفصیلی طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ اس چیز کا پتہ دیتا ہے کہ ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم فلسفہ احکام کے بارے میں جستجو کریں۔ چنانچہ مذکورہ بالا حکیمانہ کلام میں بعض احکام کے فلسفے کی طرف اشارہ ہوا ہے اور اس کا اہم فائدہ تمام مکلفین کو اس قسم کے عظیم فوائد کے حامل احکام کی اطاعت کا شوق دلانا ہے۔ اس کی مثال بالکل اس طبیب کسی ہے جو اپنے مریض کو اپنی دواؤں کی شفا بخش اثرات کے بارے میں بتاتا ہے تاکہ اسے اپنے نسخے پر پوری طرح عمل کا شوق دلائے۔ اس بارے میں انشاءاللہ حکمت 252 کے ذیل میں مزید شرح تحریر کی جائے گی، جبکہ خطبہ 110 کے ذیل میں بھی ہم اس مطلب کے متعلق مفصل بحث کر چکے ہیں۔ اسی طرح کتاب دائرۃ المعارف فقہ مقارن
میں بھی اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ تو یوں سامعین، ہم نے اس نشست میں حکمت 136 کا ترجمہ بھی پڑھا، شرح و تفسیر بھی جان لی، نکات بھی جان لیے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔